अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। खरीफ सीजन के लिए रईतु भरोसा फंड जारी करने हुकूमत का फैसला। 7 अक़साम के बारीक चावल पर बोनस। 21 जून को होने वाले नीट इम्तिहान के उम्मीदवारों के लिए मुफ्त RTC बस सहूलत। रियासती काबीना का फैसला। मनरेगा में तब्दीली, नई स्कीम मुतारिफ, असरात का जायजा लेने खुसूसी सब कमेटी तश्कील। किसान महकमे ज़राअत की हिदायत के मुताबिक फसलों की काश्त करें, वज़ीर ज़राअत का मशवरा। RPS 2021 के तहत 11% फिटमेंट 1 जुलाई से होगा नाफिज। RTC मुसल्लमा यूनियनों के इंतखाबात का अमल जल्द शुरू करने वजीर ट्रांसपोर्ट की हिदायत। हैदराबाद पुलिस का मिलावटी पनीर की तैयारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 825 किलो मिलावटी पनीर जब्त। मिर्चल के हुदूद में खौफनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर मुखालिफ सिमत से आने वाली लॉरी से टकरा गई। 3 अफराद बरसरे मौका हलाक। और महबूब नगर में तेज हवाओं और बारिश के बाद ज़ेर तामीर इमारत का मुनहदमा दीवार का मलबा कार पर गिर पड़ा। 2 अफराद फौत। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में गैर रस्मी काबीनी इजलास के बाद कहा कि हुकूमत ने खरीफ सीजन के लिए रईतु भरोसा फंड जारी करने का फैसला किया है। ये फंड्स 30 जून को मधीरा जिले खम्मम में एक बड़े अवामी जलसे के दौरान जारी किए जाएंगे।
انہوں نے بتایا کہ حکومت مخصوص 7 اقسام کے باریک چاول پر بونس فراہم کرے گی۔ ریاست میں اب تک 80 لاکھ میٹرک ٹن دھان کی خریداری کی جا چکی ہے اور مرکز سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تلنگانہ کی پوری دھان پیداوار خریدی جائے۔ وزیر نے کہا کہ کسانوں کو کھاد کی فراہمی میں مشکلات سے بچانے کے لیے یوریا کوٹا بڑھانے اور راماگنڈم فرٹیلائزر پلانٹ سے ریاست کو زیادہ سے زیادہ حصہ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی کابینہ کے اجلاس اب مکمل طور پر ڈیجیٹل انداز میں منعقد ہوں گے اور وزراء کو خصوصی ٹیبلٹس فراہم کر دیے گئے ہیں۔ اتم کمار ریڈی نے مزید کہا کہ 21 جون کو ہونے والے نیٹ امتحان میں شرکت کرنے والے طلباء کے لیے مفت RTC بس سہولت فراہم کی جائے گی۔ تلنگانہ حکومت نے کابینہ اجلاس کو مکمل طور پر پیپر لیس بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کی صدارت میں منعقدہ وزراء کے خصوصی اجلاس میں تلنگانہ ڈیجیٹل کابینہ کے نفاذ کی منظوری دی گئی۔ اس موقع پر IT وزیر سریدر بابو نے وزیر اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ اور تمام وزراء کو خصوصی ٹیبلٹس فراہم کیے۔ وزیر اعلیٰ نے خود ڈیجیٹل کابینہ کے نظام کا جائزہ لیا۔ حکومت کے مطابق اب کابینہ اجلاسوں کا ایجنڈا اور متعلقہ دستاویزات ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے وزراء کو فراہم کیے جائیں گے، جو پیپر لیس گورننس کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی سیکریٹریٹ سے گرنگوڑا ایکو پارک روانہ ہو گئے، جہاں وہ ون مہوتسو پروگرام میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ایکو پارک میں پودا لگا کر مہم کا افتتاح کریں گے اور 35.50 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس کے علاوہ گرنگوڑا ریزرو فارسٹ میں 17.84 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے ترقیاتی کاموں کا افتتاح بھی کریں گے۔ ریاست بھر کے مختلف اضلاع میں 17.66 کروڑ روپے مالیت کے اربن پارکس، ایکو پارکس، جنگلی حیات کے تحفظ، چڑیا گھروں کی جدید کاری، رہائشی عمارتوں اور ماحولیاتی بنیادی ڈھانچے سے متعلق منصوبوں کا ورچوئل افتتاح بھی وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں انجام پائے گا۔ ریاستی وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ نے کہا ہے کہ محکمہ موسمیات نے ایل نینو کے اثرات کے باعث ملک میں کم بارشوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے، اس لیے کسان محکمہ زراعت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے علاقوں میں ہونے والی بارش کے مطابق فصلوں کی بوائی کریں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکز تلنگانہ کو مقررہ کوٹے کے مطابق یوریا اور DAP فراہم نہیں کر رہا ہے۔ ان کے مطابق ہر ماہ 2 لاکھ میٹرک ٹن یوریا فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ وزیر نے کہا کہ مرکز کم از کم امدادی قیمت MSP کا اعلان تو کرتا ہے، لیکن فصلوں کی خریداری کی ذمہ داری ریاستوں پر چھوڑ دیتا ہے، جس سے ریاستی حکومت پر اضافی مالی بوجھ پڑتا ہے۔ تملا ناگیشور راؤ نے کہا کہ ریاستی حکومت نے مرکز پر دباؤ بڑھانے کے لیے دہلی جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ راماگنڈم فرٹیلائزرز کیمیکلز لمیٹڈ RFCL سے تلنگانہ کو مناسب مقدار میں یوریا فراہم کیا جائے، بصورت دیگر وہاں احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ وزیر پنچایت راج و دیہی ترقی سیتا اکا نے سیکریٹریٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت نے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار ضمانت اسکیم منریگا میں تبدیلیاں کرتے ہوئے ایک نئی اسکیم متعارف کرائی ہے۔ اس نئی پالیسی اور اس کی ممکنہ اثرات کا جائزہ لینے کے لیے تلنگانہ حکومت نے ایک خصوصی سب کمیٹی تشکیل دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کمیٹی میں وزیر سیتا اکا کے علاوہ وزراء وویک وینکٹ سوامی، تملا ناگیشور راؤ اور اتم کمار ریڈی شامل ہیں۔ یہ کمیٹی ملک کی مختلف ریاستوں میں نئی اسکیم کے نفاذ، اس کے نتائج اور دیہی ترقیاتی منصوبوں پر اس کے اثرات کا تفصیلی مطالعہ کرے گی۔ سیتا اکا نے کہا کہ نئی اسکیم کے نفاذ کے بعد ریاست میں جاری دیگر ترقیاتی اور فلاحی پروگراموں پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس لیے حکومت تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سب کمیٹی جلد اجلاس منعقد کرے گی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کے بعد حکومت کو اپنی سفارشات پیش کرے گی تاکہ ریاستی مفادات کے مطابق مناسب فیصلے کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ دیہی علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاحی اسکیموں پر کوئی منفی اثر نہ پڑے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے۔ ٹرانسپورٹ اور BC ویلفیئر کے وزیر پونم پربھاکر نے
टी जी एस आर टी सी की पेशरफ्त पर मुनक्किदा जायजा इजलास में आर टी सी हड़ताल के दौरान किए गए वादे के मुताबिक आर पी एस 2021 के तहत 11% फिटमेंट 1 जुलाई से नाफिज करने का ऐलान किया। वजीर ने आर टी सी मुसल्लमा यूनियनों के इंतखाबात के शेड्यूल के इजरा और इंतखाबी अमल जल्द शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने नागर कर्नूल और पेद्दापल्ली डिपो के तामीराती काम तेज करने, मुख्तलिफ बस स्टेशनों के संगे बुनियाद और तरक्याती मंसूबों पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया। इजलास में बताया गया कि गुज़िश्ता 30 माह के दौरान हुकूमत ने 1078 करोड़ रुपए की लागत से 2815 नई बसें खरीदी हैं, जबकि 2 नए डिपो भी मंजूर किए गए हैं। वजीर ने खुदकुशी करने वाले आरटीसी मुलाजिम शंकर के खानदान को मुलाजिमीन के अतियात से 1 करोड़ रुपए का चेक, खानदान के एक फर्द को मुलाजिमत और इंदिरमा हाउसिंग स्कीम के तहत मकान फराहम करने की कार्रवाई मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। उन्होंने जनूबी हिंद की रियासतों के ट्रांसपोर्ट वज़रा, कमिश्नर्स और आरटीसी सरबराहान के साथ जल्द एक खुसूसी इजलास मुनक्किद करने का भी ऐलान किया। सरकारी विप विजय रमना राव ने कहा है कि रियासत में ज़रई सीज़न का आगाज़ हो चुका है और महकमे मौसमियात के मुताबिक 19 जून से बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पहले ही महकमे ज़राअत के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद कर चुके हैं और किसानों के लिए बारीक चावल, सना धान की 7 अक़साम के बीज दस्तयाब कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये अक़साम न सिर्फ मुकामी मंडी में अच्छी मांग रखती है बल्कि बरामदात के लिए भी मौजू हैं। गुज़िश्ता सीज़न में इन अक़साम की फसल को बेहतर कीमत हासिल हुई और किसानों को फ़ायदा पहुंचा। हुकूमत ने इन धान की अक़साम पर फ़ी क्विंटल 500 रुपये बोनस भी फराहम कर रही है। विजय रमना ने दावा किया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने किसानों से खरीदी गई धान की रकम 48 घंटों के अंदर अदा की और अब तक 75 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने किसानों को कभी बोनस नहीं दिया, जबकि मौजूदा हुकूमत किसान दोस्त पॉलिसियों पर अमल पैरा है। उन्होंने बीआरएस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये जमातें किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उनके मुताबिक रियासती हुकूमत ने मार्कफेड के जरिए 17 लाख मेट्रिक टन मकई खरीदी, जबकि मरकज ने सिर्फ इमदादी कीमत का ऐलान करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज ने तेलंगाना के लिए यूरिया की फराहमी में कमी की है और रामागुंडम में तैयार होने वाली यूरिया को दीगर रियासतों को भेजा जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत को मुकम्मल यूरिया कोटा फराहम किया जाए ताकि धान की काश्त के दौरान किसानों को किसी दुश्वारी का सामना न हो। विजय रमना राव ने कहा कि हुकूमत किसानों को धान की काश्त से नहीं रोक रही है बल्कि सिर्फ ऐसी फसलें उगाने का मशवरा दे रही है जिनकी मंडी में ज्यादा मांग हो ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। बीआरएस के जनरल सेक्रेटरी टी जीवन रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर धान खरीदारी में किसानों के इस्तेहसाल का इल्जाम आयद करते हुए फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत धान खरीदारी के हवाले से बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन किसानों को फी क्विंटल 120 से 243 रुपए तक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनके मुताबिक राइस मिलर्स ने तकरीबन 1000 करोड़ रुपए मालियत के धान में बेज़ाब्तगियां की हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत सिर्फ 7 अक़साम की फसलों की काश्त की तरगीब दे रही है, जबकि इनमें कीड़ों के हमले और कम पैदावार का खदशा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत धान खरीदारी की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। जीवन रेड्डी ने किसान भरोसा स्कीम के तहत 15,000 रुपए इमदाद, किसान बीमा की फौरी अदायगी और यूरिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर धान खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात न हुई तो ये समझा जाएगा कि सब कुछ हुकूमत की सरपरस्ती में हुआ है। बीआरएस रहनुमा विमला प्रशांत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि साबिक वजीर आला केसीआर की जानिब से मुतारिफ करदा रैतु बीमा स्कीम किसानों के लिए एक मिसाली मंसूबा थी, जिसके तहत किसान की वफात की सूरत में 1 हफ्ते के अंदर
خاندان کو 5 لاکھ روپے کی امداد فراہم کی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کی مبینہ لاپرواہی اور LIC پریمیم کی عدم ادائیگی کے باعث اس اسکیم کا نفاذ متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت اشتہارات پر کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے، جبکہ کسان بیمہ کے بقایا جات ادا نہیں کیے جا رہے ہیں۔ پرشانت ریڈی نے کسانوں کو 24 گھنٹے بلا تعطل بجلی، مناسب مقدار میں یوریا کی فراہمی اور کھاد کی خریداری کے لیے نافذ کردہ ایپ نظام کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بالکنڈہ حلقے کے کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے ضلع کلکٹر کی واضح یقین دہانی تک احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ بعد ازاں ایڈیشنل کلکٹر اور محکمہ زراعت کے افسران نے مظاہرین سے ملاقات کی اور مطالبات حکومت تک پہنچا کر مسئلہ حل کرنے کے یقین دہانی کرائی، جس کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا۔ فشریز کارپوریشن کے چیئرمین مٹو سائی کمار نے گاندھی بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے KTR اور ہریش راؤ پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے تلنگانہ پبلک اسکول کے قیام کا مقصد غریب طلباء کو کارپوریٹ سطح کی تعلیم فراہم کرنا ہے، لیکن BRS قائدین اس اقدام کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ BRS دور میں KG to PG تعلیم کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر اس پر مؤثر عمل درآمد نہیں ہوا۔ مٹو سائی کمار نے دعویٰ کیا کہ غریب خاندانوں کی دعائیں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ساتھ ہیں اور عوام فلاحی منصوبوں کی وجہ سے کانگریس حکومت پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں کانگریس بڑی کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے BJP ریاستی قیادت پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت کے ترقیاتی اقدامات پر بے بنیاد اعتراضات کر رہی ہیں، لیکن عوام ان کے دعووں کو قبول نہیں کریں گے۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی سربراہ کویتا نے سنگارینی کی بائی باٹا پروگرام کے تحت مزدوروں سے ملاقات کے دوران ریاستی حکومت اور سنگارینی انتظامیہ پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ مزدوروں کو ہراسانی اور دباؤ کا سامنا ہے، جس کے باعث وہ شدید ذہنی تناؤ میں مبتلا ہیں۔ کویتا نے الزام لگایا کہ مزدوروں کی آواز دبائی جا رہی ہے، جبکہ افسران کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ انہوں نے کانکونی کے شعبے میں حفاظتی اقدامات کی کمی، ناقص مشینری اور بنیادی سہولیات کے فقدان پر بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مزدور اپنی جان خطرے میں ڈال کر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے میڈیکل سہولیات میں شفافیت، مزدوروں کے بچوں کے لیے بہتر تعلیمی مواقع، زیر التوا ڈپینڈنٹ ملازمتوں کی تکمیل اور رہائشی مسائل کے حل کا مطالبہ کیا۔ کویتا نے یقین دلایا کہ ان کی جماعت مزدوروں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی سرپرستی اور نمائندگی پر حلقہ چندرائن گٹا میں ترقیاتی کام عروج پر ہیں۔ جمعرات کو قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے ریاست نگر ڈویژن میں 14 کروڑ 21 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ درگاہ حضرت بندے شاہ صاحب سے قائد مجلس کے دورے کا آغاز ہوا اور معین باغ پیٹرول پمپ پر اختتام عمل میں آیا۔ قائد مجلس نے VDCC CC روڈ، واٹر پائپ لائن، چین لنک فینسنگ اور دوسرے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے دورے کے دوران عوام سے فردن ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی۔ اکبر اویسی کا مقامی عوام کی طرف سے والہانہ استقبال کیا گیا اور جگہ جگہ گلپوشی کی گئی۔ حلقے کے سابق کارپوریٹرز، پارٹی کے صدور و معتمدین اور کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی مسلسل جستجو سے حلقے چندرائن گٹا میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کے انفراسٹرکچر میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ عوام سے جڑے مسائل، حکومت کی اسکیموں کو مستحق عوام تک پہنچانے کے لیے بھی قائد مجلس ہمتن گوش مصروف ہیں۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اپنے دورے کے دوران درگاہ حضرت برہنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دی اور چادر گل چڑھائی۔ مجلس کی نمائندگی پر بی بی کا علم جلوس کے لیے کیرالم سے ہاتھی حیدرآباد منتقل کیا جا چکا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی تلنگانہ حکومت سے کی گئی نمائندگی کے بعد کیرالم سے ہاتھی کو حیدرآباد لایا گیا ہے۔ ہاتھی کے حیدرآباد پہنچنے پر صدر مجلس کی ہدایت پر ارکان مقننہ میر ذوالفقار علی
اور ریاض الحسن آفندی نے ہاتھی کی آمد اور اس کے قیام کے امور کی نگرانی کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے بتایا کہ صدر مجلس کی نمائندگی پر بی بی کے علم کی سواری کے لیے ہاتھی سری دیوی کو لایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مجلس کی نمائندگی پر ماہ محرم کے لیے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ رکن اسمبلی نے ماہ محرم کے انتظامات کے سلسلے میں رکن کونسل ریاض الحسن آفندی کی خدمات کو بھی خراج پیش کیا۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹر علمدار والا جاہی کے علاوہ شیعہ تنظیموں کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے ڈویژن اکبر باغ کے تحت آنند نگر شاکا گراؤنڈ علاقے میں عوامی سہولتوں کے مختلف کاموں کا عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا اور ضروری ہدایتیں دیں۔ مقامی عوام نے کمیونٹی ہال کی ضرورت ظاہر کی، جس پر رکن اسمبلی نے مثبت رد عمل دیا۔ اس علاقے کے تقریباً روڈز مکمل کر لیے گئے ہیں، 1-2 روڈز زیر تکمیل ہیں۔ سیوریج، ڈرین، واٹر، جھاڑوں کی کٹنگ، برقی ٹرانسفارمرز کے ذریعے اضافی سربراہی جیسے کاموں کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس جیسے مسائل کی یکسوئی کی ہدایتیں دی گئیں۔ اس دورے میں سابق کارپوریٹر سید منہاج الدین، جی ایچ ایم سی، واٹر سیوریج بورڈ، برقی، صفائی اور دیگر شعبوں کے عہدیداران بھی شریک تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزار احمد بیگ نے حلقے راجندر نگر، سلیمان نگر ڈویژن کے آرام گھر، اندرا نگر، این ٹی آر نگر، حسن نگر، انصاری روڈ، کنگ کالونی اور شاستری پورم کالونی کا زونل کمشنر سرینیواس ریڈی کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے مختلف مسائل کا جائزہ لیا۔ رکن کونسل نے کاموں کی تکمیل سے متعلق زونل کمشنر کو توجہ دلائی۔ زونل کمشنر نے کاموں کی تکمیل سے متعلق عہدیداروں کو ضروری ہدایات دیں۔ رکن کونسل نے جمعرات کی شام محکمہ بلدی نظم و نسق کے اسپیشل سیکرٹری جیش رنجن سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف زیر التوا کاموں پر توجہ دلائی۔ رحمت بیگ نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا مکتوب بھی دیش رنجن کے حوالے کیا۔ رکن کونسل نے صدر مجلس کی ہدایت پر کمشنر پولیس وی سی سجنار سے ملاقات کرتے ہوئے کنگ کوٹی کے پاس فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں اور آٹو ڈرائیورز کے ساتھ پولیس کے رویے کے سلسلے میں نمائندگی کی۔ رکن کونسل نے کمشنر پولیس کو بتایا کہ پولیس مسلسل کنگ کوٹی کے تاجرین اور آٹو ڈرائیورز کو ہراساں کر رہی ہے۔ انہوں نے کمشنر پولیس سے اس سلسلے میں مداخلت کی اپیل کی اور صدر مجلس کے پیام سے بھی واقف کرایا۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ آر ٹی سی کے ریٹائرڈ ملازمین نے جمعرات آر ٹی سی چوراہا بس اسٹیشن کے پاس احتجاج کیا۔ سروس بینیفٹس کی عدم اجرائی کے خلاف یہ احتجاج کیا گیا۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ اب تک ان کے بقایا جات ادا نہیں کیے گئے ہیں، فوری طور پر بقایا جات کی اجرائی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے گئے۔ اس موقع پر پولیس کا وسیع تر بندوبست دیکھا گیا۔ میرچل ضلع کے ترکپلی مراپلی علاقے میں ہوئے خوفناک سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ چہارشنبہ اور جمعرات کی درمیانی شب پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس مقام واقعہ پہنچی، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کار میں سوار افراد کریم نگر سے حیدرآباد آ رہے تھے۔ ڈرائیور کا توازن بگڑ گیا، پہلے کار ڈیوائیڈر سے ٹکرائی اور پھر مخالف سمت سے آنے والی لوری سے ٹکرا گئی۔ مہلوکین میں چندر شیکھر، ان کی اہلیہ ریکھا اور ریکھا کی چھوٹی بہن کا 2 سالہ لڑکا نکھل شامل ہیں، جبکہ چندر شیکھر کا ایک بیٹا شدید زخمی ہے۔ یہ خاندان کریم نگر میں تعطیلات گزار کر حیدرآباد واپس ہو رہا تھا۔ محبوب نگر میں منہدمہ دیوار کے ملبے کے کار پر گرنے کے باعث 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دیورکدرا منڈل میں گزشتہ رات بارش اور ہوائیں چلی تھیں۔ زیر تعمیر عمارت کی دیوار منہدم ہو کر کار پر گر پڑی۔ کار میں سوار 2 افراد شدید زخمی ہوئے، انہیں دواخانہ منتقل کیا گیا تھا، لیکن وہ علاج کے دوران جاں بر نہ ہو سکے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور بچاؤ ٹیمیں بھی مقام واقعہ پہنچ گئی تھیں۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔
حیدرآباد پولیس نے بڑے پیمانے پر ملاوٹی پنیر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے تقریباً 825 کلو ملاوٹی پنیر کو ضبط کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ شہر کے مختلف مقامات پر 45 غذائی آؤٹ لیٹس اور 8 تیاری کے کارخانوں پر ایک ساتھ دھاوے کرتے ہوئے 825 کلو ملاوٹی پنیر کو ضبط کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کئی یونٹس بنا لائسنس کے ملاوٹی پنیر تیار کر رہے تھے۔ مصنوعی دودھ اور پاؤڈر کے علاوہ غیر معیاری اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے یہ پنیر تیار کیا جا رہا تھا۔ پولیس کے مطابق صحت عامہ کو خطرے میں ڈالنے والے ان فوڈ آؤٹ لیٹس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی ٹاسک فورس ویبھو گائیکواڈ نے بتایا کہ حیدرآباد پولیس اور ایچ فاسٹ کی ٹیموں نے دھاووں کے دوران ریٹیل ہول سیل پنیر فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملاوٹی پنیر کے بجائے چیز پنیر جو پام آئل سے تیار کیا جا رہا تھا، گاہکوں سے چیز پنیر کو ملاوٹی پنیر کی قیمت پر فروخت کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ دکانداروں سے کہا گیا ہے کہ دونوں پنیر کی قیمتیں دکانداروں اور اسٹورز میں چسپاں کیے جائیں۔ عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ پنیر کی خریداری کے دوران محتاط رہیں۔ دکانداروں سے پنیر کے پیکٹس اور ڈبوں پر کمپنی کا نام تحریر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 80 دکانوں پر دھاوے کرتے ہوئے ملاوٹی پنیر کو ضبط کیا گیا ہے۔ سٹی پولیس انڈر سی پی سجنار سر، ہمارے ایچ فاسٹ ٹیم نے، حیدرآباد فوڈ آڈلٹریشن سرویلنس ٹیم نے لاسٹ 2 دن سے پورا حیدرآباد سٹی میں یہ ملٹیپل ڈیری ریٹیل آؤٹ لیٹ، ہول سیلر اور کچھ پنیر مینوفیکچرنگ یونٹ کے اوپر ریڈ کیا ہے، انسپیکشن کیا ہے۔ اس میں ہمارا آبزرویشن ہے کہ مارکیٹ میں جو ریٹیل شاپ والے ہیں، کچھ لوگ مس برانڈنگ کر کے کنزیومر کے ساتھ چیٹنگ کر کے پنیر مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں۔ مارکیٹ میں 2 ٹائپ کا پنیر ہوتا ہے، ایک ملائی پنیر جو پورا ملک اور ملک فیٹ سے بنایا جاتا ہے، اور سیکنڈ چیز اینالوگ پنیر ہوتا ہے جس میں ملک فیٹ کو ریپلیس کر کے ویجیٹیبل پام آئل فیٹ سے بناتے ہیں۔ دونوں بھی فوڈ سیفٹی سٹینڈرڈ کے حساب سے الاؤڈ ہے، بٹ اس میں ڈفرنس یہ رہتا ہے کہ یہ ملک اور ملک فیٹ سے بنایا ہوا پنیر میں نیوٹریشنل ویلیو الگ رہتا ہے، اس کا پرائس بھی زیادہ رہتا ہے، 450 سے 500 روپے کے جی کے آس پاس اس کا پرائس رہتا ہے۔ اور دوسرا جو پنیر رہتا ہے وہ چیز اینالوگ پنیر، یہ ملک فیٹ کو ریپلیس کر کے ویجیٹیبل فیٹ پام آئل سے بناتے ہیں۔ اس کا پرائس مارکیٹ میں 300 to 320 روپیز پر کے جی ہوتا ہے۔ اس میں نیوٹریشنل ویلیوز تھوڑے سے الگ رہتے ہیں، فیٹ پرسنٹیج الگ رہتا ہے، پروٹین کم رہتا ہے۔ تو یہ دونوں بھی فوڈ سیفٹی کے حساب سے الاؤڈ ہے، بٹ ہم جب ریٹیل شاپ میں جاتا ہے یا پھر کنزیومر ریٹیل شاپ میں جاتے ہیں تب کنزیومر سمپلی پنیر پوچھتے ہیں۔ تو پنیر پوچھنے کے ٹائم پہ یہ ریٹیل شاپ والے یہ چیز اینالوگ پنیر اور یہ ملائی پنیر کا ڈفرنس بنا بتائے ڈائریکٹلی چیز اینالوگ پنیر لوز میں بیچتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارے ایچ فاسٹ کی ٹیم کے سائڈ سے پورا یہ جو ریٹیل شاپ والے تھے ان کو یہاں پہ ہم نے بلا کے ان کے لیے ایک اویئرنیس کیمپین بتایا۔ بہت لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ پنیر اور چیز اینالوگ میں کیا ڈفرنس ہے، وہ بھی ان کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے۔ اے سی پی کالا پتھر کی قیادت میں کالا پتھر کے حدود میں مختلف جم کی تلاشی لی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ جم میں فروخت ہونے والے ادویات کی بھی جانچ کی گئی۔ جم مالکان کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اجازت یافتہ ادویات ہی فروخت ہونے چاہیے۔ بنا لائسنس میڈیکل اسٹورز اور بنا لائسنس اس طرح کے ادویات کی فروخت پر سخت کارروائی کا انتباہ دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ اے سی پی وی تروپتی اور ایس ایچ او ٹپا چبوترا کی جانب سے ایسٹرائڈز اور دوسری ادویات کا بھی معائنہ کیا گیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل اکبر باغ ملک پیٹ، کیو میکس خزرہ ہمایوں نگر رائل کالونی، کیو میکس پارک ویو پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، کیو میکس مجیب الکاپور مین روڈ، کیو میکس امپیریل عزیزیہ مسجد مہدی پٹنم، کیو میکس گیلیکسی پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، کیو میکس امیزا عزیز باغ شیخ پیٹ، کیو میکس عارف آرکیٹ الکاپور مین روڈ، کیو میکس خادری
सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। खरीफ सीजन के लिए रैतु भरोसा फंड जारी करने हुकूमत का फैसला। 7 अक़साम के बारीक चावल पर बोनस। 21 जून को होने वाले नीट इम्तिहान के उम्मीदवारों के लिए मुफ्त RTC बस सहूलत। रियासती काबीना का फैसला। मनरेगा में तब्दीली, नई स्कीम मुतारिफ, असरात का जायजा लेने खुसूसी सब कमेटी तश्कील। किसान महकमे ज़राअत की हिदायत के मुताबिक फसलों की काश्त करें, वज़ीर ज़राअत का मशवरा। RPS 2021 के तहत 11% फिटमेंट 1 जुलाई से होगा नाफिज। RTC मुसल्लमा यूनियनों के इंतखाबात का अमल जल्द शुरू करने वज़ीर ट्रांसपोर्ट की हिदायत। हैदराबाद पुलिस का मिलावटी पनीर की तैयारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 825 किलो मिलावटी पनीर जब्त। मिर्चल के हदूद में खौफनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर मुखालिफ सिमत से आने वाली लॉरी से टकरा गई। 3 अफराद बरसरे मौका हलाक। और महबूब नगर में तेज हवाओं और बारिश के बाद ज़ेरे तामीर इमारत की मुनहदिमा दीवार का मलबा कार पर गिर पड़ा। 2 अफराद फौत। और नाज़रीन के साथ 4 TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4 TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।